अस्सलाम वालेकुम बच्चों अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है और सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हमारा मौजू है तकवा। ठीक है, तो तकवा में हम सबसे पहले तकवा के लुग़वी मायने और इस्तिलाही मफ़हूम देखेंगे। फिर हम इसमें तकवा का मरकज़ देखेंगे कि तकवा का मरकज़ क्या है, तकवा की दर्जात देखेंगे, तकवा की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे। फिर हम तकवा के फ़ायदों समरात देखेंगे। ठीक हो गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अब तकवा के लुग़वी मायने क्या हैं? तकवा के लुग़वी या लफ्ज़ी मायने हैं डरना, परहेज़ करना और बचना। जी, तो डरना किससे? अल्लाह ताला से, और बचना और परहेज़ करना किससे? गुनाहों से। अब तकवा के इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान बुरे कामों से बचता है और अच्छे यानी नेक काम सर अंजाम देता है। ठीक हो गया, यानी तकवा के मानी है रज़ाइल अखलाक से बचना और फ़ज़ाइल अखलाक से आरास्ता होना, यानी फ़ज़ाइल अखलाक को अपनाना। अब रज़ाइल अखलाक में क्या है? कुफ़र है, शिर्क है, नफाक है। ठीक हो गया, और फ़ज़ाइल अखलाक क्या है? फ़ज़ाइल अखलाक में तौहीद है, ईमान है, अखलास और अच्छे अखलास शामिल है। गोया पूरा दीन इस्लाम एक लफ्ज़ तकवा में बयान किया जा सकता है। इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, तकवा किसे कहते हैं? हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या आप कभी खारदार झाड़ियों वाले रास्ते से सफ़र किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हाँ। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, झाड़ियों में से कैसे गुजरते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं अपने कपड़े समेट कर और जिस्म बचाकर गुजरता हूँ ताकि मुझे कोई कांटा ना लग जाए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसी का नाम तकवा है, यानी ये दुनिया एक खारदार जंगल है जिसमें गुनाहों के कांटे ही कांटे हैं। तो इस जंगल में इंसान का इस तरह से गुजरना कि अपने दामन को कांटों से बचाए, यानी पाक साफ रखे, तो इसका नाम तकवा है। ठीक हो गया, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि तकवा का मरकज़ क्या है। तकवा का मरकज़ इंसान का दिल है। दिल की इस्लाह, अगर दिल की इस्लाह होगी तो समझो बच्चों सारे जिस्म की इस्लाह है। तकवा दरअसल दिल की कैफियत का नाम है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने की तरफ इशारा फरमाया और कहा, अल तकवा हाकुना, तकवा यहाँ है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि तकवा के दर्जात क्या हैं। तकवा के 3 बड़े दर्जात बयान किए गए हैं, जो दर्ज है। नंबर 1, अदना दर्जा का तकवा। अब अदना दर्जा का तकवा क्या है? अदना दर्जा का तकवा ईमान है, यानी सिर्फ खाली ईमान है जो अज़ाब जहन्नम से बचने का ज़रिया है। अब इसका दूसरा दर्जा क्या है? औस दर्जा। औस दर्जे का तकवा के सगीरा गुनाहों पर इसरार ना किया जाए और कबाइर से पूरी तरह इज्तनाब किया जाए। यानी क्या है? सगीरा गुनाह क्या है? छोटे गुनाह, यानी जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, इनको हम सगीरा गुनाह समझते हैं, तो इन गुनाहों को गुनाह ना समझा जाए। और कबायर गुनाह क्या है? जैसे जना है, शिर्क है, ये जो गुनाह है इनको गुनाह कबीरा को गुनाह समझा जाए और इनसे इज्तनाब किया जाए, तो ये ईमान का औस दर्जा यानी दरमियाना दर्जा है। अब आला दर्जे का तकवा क्या है? आला दर्जे का तकवा ये है कि हर उस काम से परहेज़ किया जाए जो इंसान के दिल को याद इलाही से गाफिल कर दे। ये तकवा का बुलंदतरीन मुकाम है और अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की सिफत है। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है? अब हम तकवा की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। सबसे पहले हम तकवा की अहमियत और इसकी फजीलत कुरान की रोशनी में देखते हैं कि कुरान इस सिलसिले में हमें क्या कहता है। नंबर 1, तमाम इबादत की असल रूह। इंसानी तहलीक का मकसद इबादत है, जैसे कि इरशाद इलाही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने पैदा किए जिन और इंस सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत यानी बंदगी और फरमाबरदारी करें। फिर इबादत का असल मकसद तकवा का हसूल है। ठीक हो गया। फिर कुरान मजीद में मजमूई तौर पर तमाम इबादतों की गर्ज यही बताया गया, यानी क्या? तकवा। ये तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करने के लिए हैं।
قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جو۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم ایک دو اور آیات دیکھتے ہیں قرآن پاک میں۔ ایک اور جگہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اصل انسان کا بناؤ سنگار کیا ہے؟ تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پیارے بندوں کو اپنی زیب و زینت کے لیے جو لباس اختیار کرنا چاہیے، لباس پہنتے ہیں، وہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، یعنی اصل لباس ہمارا وہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور تقویٰ کا لباس ہی سب سے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا لباس، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لباس کی مخصوص وضع، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہم شلوار پہنیں، شلوار قمیض پہننا ہی تقویٰ ہے۔ اگر شلوار پہن کر یا قمیض اچھا لباس سے بےتن کر کے انسان خلاف تقویٰ کام کرے تو پھر وہ تقویٰ تو نہ ہوا نا۔ مثلا نماز نہ پڑھے تو ایسی شلوار قمیض کا، ایسے اچھے لباس کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے تقویٰ کیا ہے؟ بہترین لباس کیا ہے؟ اچھے اعمال۔ ٹھیک ہے، اب اس کی اہمیت زیادہ رہا قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب دیکھیں اس دنیا میں جب انسان سفر کرتا ہے تو اپنے سفر کے لیے کچھ اپنے کھانے پینے کا سامان یا راستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اختیار کا تقاضا یہی ہے نا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ سفر رکھ لے، ٹھیک ہے، تاکہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ تو یہ تو دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے۔ اب ہم آخرت کے لیے دیکھتے ہیں کہ آخرت کے سفر کے لیے بھی ہمیں کچھ زیادہ راہ کی ضرورت ہے، اور جو آخرت کے سفر کے لیے ہمارے پاس زیادہ راہ ہوگا، راستے کا سامان ہوگا، وہ زیادہ راہ کیا ہوگا؟ وہ ہے تقویٰ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم اس کا ارشاد ہوتا ہے اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ٹھیک ہے، پھر سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر معاف کرو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں تقویٰ کی اہمیت کیا ہے، یعنی تقویٰ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں ہیں۔ تقویٰ سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انسان حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ جن چیزوں کا حلال یا حرام ہونا شریعت سے معلوم نہیں، صاحب تقویٰ ایسی مشکوک اشیاء سے بھی کش رہتا ہے، یہ متفقہ علیہ حدیث ہے۔ پھر تقویٰ آبرو اور خدا کی خوشنودی اور بلند درجات کا موجب ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے فائدے و ثمرات کیا ہیں۔ تقویٰ کے بے شمار فائدے ہیں، یعنی تقویٰ اختیار کرنے سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، اور یہ فائدے ایسے ہی نہیں ہوں گے بلکہ آخرت میں ان کا اللہ تعالیٰ نے کچھ پھل رکھا ہوا ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ سب سے پہلے تقویٰ سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، کیا کتنی شان اور فضیلت ہے ان لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرے۔ اب دیکھیں نا انسان کو اور کیا چاہیے، وہ الا المتقون، اس کے متوالی تو صرف متقی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے، اور اس تقوی کا فائدہ کیا ہے، اور اس کا پھر ہمیں کیا پھل ملے گا؟ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کا تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہمارا گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، تقویٰ اختیار کرنے سے ہمارے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ تقویٰ اختیار کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سورۃ الطلاق میں ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا اور وہ اس کی برائیاں اس سے دور فرما دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے گا۔
پھر اعمال کی قبولیت کا تقوی بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ کیسے؟ تقوی ہی اعمال حسنہ کی قبولیت کا باعث بنے گا آخرت میں. ٹھیک ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول فرماتا ہے. پھر اس کی ایک اور بڑی فضیلت ہے جس کا ہمیں اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا ہمیں پھل بھی ملے گا. وہ کیا ہے؟ تقوی سے اصل رونمائی نصیب ہوتی ہے. قرآن حکیم ایک ہدایت نامہ ہے. اس کے فہم اور اس سے رونمائی حاصل کرنے کے لیے بھی تقوی کو شرط قرار دیا گیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے خدًا للمتقین، یعنی قرآن تقوی رکھنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہے. اب اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا اور بچوں تو یہ پھر اس طرح تقوی کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ دشمن کے مکر و فریب سے انسان بچ جاتا ہے. وہ کیسے؟ کہ ایک متقی شخص تو اس کا تقوی دشمن کے مکر و فریب سے بچاتا ہے. سورہ ال عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تمہارا نہ بگاڑ سکے گا ان کا فریب کچھ بھی. یعنی اگر دشمن قوی ہے تو بچانے والا اللہ تعالیٰ قوی تر ہے. ٹھیک ہے. پھر تقوی کا ایک اور بڑا فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ حکمت کی جڑ. تقوی کا انعام حکمت و دانش کا حصول ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حکمت کی بنیاد خوف الہی ہے. الغرض اب ٹھیک ہے، اس ساری مطلب جو ہم نے تقوی کے بارے میں پڑھا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ اس سے ہمیں یہ ملا ہے کہ تقوی مومن کا اوڑھنا اور بچھونا ہے جس سے وہ کسی حالت میں جدا نہیں ہو سکتا. تقوی سے بہت سے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں. تقوی عبادات میں خشوع اور اعمال میں خلوص پیدا کرتا ہے. دینی معاملات میں احساس ذمہ داری اور حقوق کی ادائیگی پر ابھارتا ہے. انسان فی الحقیقت تقوی کی بلبوتے پر ہی خلافت عرضی کے تقاضے پورے کرتا ہے اور آخرت میں بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو بچوں آج کا ہمارا تقوی کا ٹاپک ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اللہ حافظ.